وعلى سيدنا وسيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف، ان دو سورتوں کے مضامین کا اجمالی انداز میں جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی مکی ہیں اور ان میں آپس میں بہت سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صورتوں کو آپس میں بہنیں کہا ہے، یعنی اتنی آپس میں وہ ان کی مشابہت ہے یا مماثلت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ بہنیں ہیں۔ مثلا یہ حدیث پاک ہم نے سورۃ ہود اس سے پہلے پڑھی ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ قد شبت، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں بڑھاپے کے آثار جلدی ظاہر ہونے لگے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اس حوالے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے جو آثار ہیں اب جلدی ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ہود واخواتها۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا اقوام پر عذاب جو ہے اس کا ذکر ہے اور بہت ہی اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی جو ہے وہ انتہا پر ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں کی وجہ سے میرا بڑھاپا جلدی آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی جو ہے اس کے خوف کی یہ کیفیت اور اثر تھا، اور آپ اپنی امت کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، تو اس پریشانی کی وجہ آپ نے قرار دیا اپنے بڑھاپے کو۔ تو ہود و اخواتها، تو بہت سی قرآن کریم میں صورتیں ہیں جو آپس میں ان کی جو مضامین ہیں ان میں بہت ہی مشابہت اور مماثلت ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں بھی، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف میں بھی بہت ہی مشابہت ہے۔ پہلی مشابہت تو ان کے حجم کی ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیتیں 111 ہیں اور سورۃ کہف کی آیتیں 110 ہیں، ایک ہی آیت کا فرق ہے تعداد میں، اور رکوع دونوں کے 12 ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کے بھی 12 رکوع ہیں اور کہف کے بھی 12 رکوع ہیں، اور پھر دونوں کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا سے آغاز ہوا۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز معجزہ معراج کے حوالے سے ہوا ہے، اور پہلا ذکر اس ذات کا ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو یہ عجیب و غریب سفر کرایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ تو اللہ تعالیٰ کی سبوحیت سے، اس کی شان کی پاکیزگی کے بیان سے ہی سورت کا آغاز ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اور وہ ہستی جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں فرمائی ہوئی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ تو آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے۔ اسی طرح سورۃ کہف جو اگلی سورہ مبارکہ ہے اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہی آغاز ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے بندہ خاص، عبد خاص کا ذکر ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ توحید کے بعد فوراً ہی رسالت کا ذکر ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ ایک مماثلت ہے، اور نسبت عبدیت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ایک خاص شان رکھتی ہے۔ ویسے تو کسی کو بندہ کہنا، عبد کہنا، عبد کا معنی غلام ہے، بندہ ہے، تو اس میں ظاہراً تو کوئی کمال نظر نہیں آتا، لیکن جب عبد ہو کہا جائے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ خاص، تو پھر اس میں کمال ہی کمال ہے۔ اور پھر اس میں ایک کمال کی کیفیت یہ ہے کہ نسبت عبدیت جو ہے یہ عروجی ہے اور نسبت رسالت نزولی ہے۔
رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بندوں کی طرف آئے، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اس دنیا اس عالم سے اللہ کی طرف جائے، ابدیت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ معراج کا ذکر فرمایا، اور معراج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ خاص ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس عالم سے، عالم دنیا سے اللہ کے پاس تشریف لے گئے، آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ تو اس وجہ سے یہ عبد کا گویا ارتقاء تھا یا عروج تھا اللہ کی طرف۔ ویسے معراج کا معنی ہی عروج ہے، بلند ہونا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، تو سیڑھی کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نیچے سے اوپر لے جائے، تو آپ کو اس سیڑھی نے اس دنیا میں پہنچایا جس کے لیے اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس مقام قرب خاص پہ آپ پہنچے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر مبارک کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور ذکر بھی آپ کی شان عبدیت کے ساتھ ہے۔ یہاں بے عبدہ فرمایا، اور وہاں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص پر کتاب نازل فرمائی۔ تو دوسری نسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی جو آخری آیت ہے وہ شرک کی نفی اور توحید کے اس بات سے متعلق ہے، یعنی دونوں کا جو اینڈ ہے، اختتام ہے، گویا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ذکر سے ہے، اور اختتام بھی اللہ کی ذات اور اس کی توحید سے ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا اختتام ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک بنایا ہے بادشاہی میں، اور نہ ہی کوئی اس کا دوست، اس کا مددگار ہے کمزوری کی وجہ سے، کہ اللہ کمزور ہو اور کسی اور کو اپنی مدد کے لیے رکھ لے۔ وَكَبِّرُ تَكْبِيرًا، تو بس اسی کی بڑائی بیان کرتے رہیے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور سورۃ کہف کا اختتام جو ہے وہ اس آیت مبارکہ پر ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت کو بیان فرمایا، اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ جو آپ کا اعزاز ہے مختص ہونے کا اس کو بیان فرمایا، اور فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وحدہ لا شریک ہے تو اسے وحدہ لا شریک ہی مانے عملی طور پر بھی اور عبادت میں بھی۔ تو دونوں صورتوں کا اختتام اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان پر اور شرک کی نفی پہ ہوا ہے۔ اور پھر دونوں صورتوں میں جو 7واں رکوع ہے دونوں صورتوں کا، اس میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ابلیس کا جو سجدے سے انکار تھا اس کو بیان فرمایا گیا۔ اور اس میں خاص ایک پیغام بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کا پابند رکھے، کہ شیطان نے جب سجدہ نہ کیا تو اس کے بعد یہ بھی کہا اللہ کے پاس، وہ شیطان نے ایک قسم کا چیلنج کیا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں اس کی اولاد کو اکھاڑ پھینکوں گا۔ یعنی یہ تاج کرامت آپ نے مجھے چھوڑ کر ان کو کرامت دی ہے، یعنی ان کو مکرم کیا ہے۔ آگے پھر کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو۔ تو شیطان کو یہ حسد تھا کہ میری بجائے ان کو عزت کیوں دی گئی ہے، مسجود ان کو کیوں بنایا گیا ملائکہ کا۔ تو اس کے غصے کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں ان کی اولاد سے یہ تاج کرامت چھین لوں گا، یعنی انہیں اتنا گرا دوں گا اللہ تعالیٰ کی جو قرب ہے اس سے اور اس اعزاز سے جس کی وجہ سے ان کو یہ عزت ملی ہے، اس سبب سے محروم کر دوں گا۔ تو یہ کہہ کے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، کہ جنہیں کر سکتے ہو گمراہ کرو۔ اللہ نے اس کو کھلی چھٹی دی ہے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو گمراہ کروں گا تو کرو گمراہ، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سارے تیرے ہاتھ آ جائیں گے لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کے بندے ہوں کہ جو اس کے قابو میں نہیں آتے شیطان کے۔ تو اللہ نے یعنی کن ہستیوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے عبادی، کہ میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کے بندے ہوں، شیطان کے بندے نہ ہوں۔ ببی کے از کے بریدی و پاک کے پیوستی، برقول دشمن، حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ برقول دشمن پیمان دوست بشکستی، ببی کے از کے بریدی و پاک کے پیوستی۔ ہر قدم پہ انسان کو سوچنا چاہیے
کہ وہ کس کے قریب ہو رہا ہے اور کس سے دور ہو رہا ہے، اس کا یہ قدم اس کو شیطان کے قریب کر رہا ہے یا رحمان کے قریب کر رہا ہے، کیونکہ آخری ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی سب نے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی زندگی جو ہے انسان کو کسی دھوکے میں نہ رکھے۔ آج کی ان صورتوں میں بھی دنیا کی زندگی کی پھر مثال ہے کہ وہ کتنی عارضی ہے اور اصل چیز کیا ہے جس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسرا اہم مماثلت ہے دونوں صورتوں میں، وہ تصریف آیات کا ذکر ہے۔ اللہ نے دونوں صورتوں میں فرمایا کہ ہم نے اسلوب اور انداز اور منہج بدل بدل کے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ کبھی قصہ سنا کے اللہ نے پیغام پہنچایا، کبھی ڈائریکٹ حکم کے ذریعے پہنچایا، کبھی ڈائریکٹ نہج کے ذریعے پہنچایا، کبھی خالق کائنات نے اچھے لوگوں کی صفات ذکر کر کے اپنا پیغام پہنچایا کہ اچھے لوگ یہ ہوتے ہیں، کبھی کہا کہ اللہ کو جن لوگوں سے محبت ہے ان کی بات سنیں، وہ کن صفتوں والے لوگ ہیں، یعنی مختلف انداز ہیں۔ کبھی کہا کہ اللہ کو جن لوگوں سے نفرت ہے، لا یحب، اللہ جن سے محبت نہیں رکھتا، وہ کون کون ہے، یعنی یہ وہ مختلف انداز ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اور روشنی بندوں تک پہنچائی ہے کہ ایسے نہیں سمجھے تو ایسے سمجھ جائیں، ایسے نہیں سمجھے تو ایسے سمجھ جائیں۔ اس کے لیے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے قرآن کریم میں انداز بدل بدل کے گفتگو فرمائی ہے، اپنے احکام نازل کیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر اسی صورت پہلی میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انداز بدل بدل کے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں اس قرآن میں۔ اور سورۃ کہف میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ تو یہ یعنی تصریف آیات کا ذکر بھی دونوں صورتوں میں ہے، یہ بھی ایک مماثلت ہے یا مشابہت ہے دونوں کے موضوعات میں۔ اور پھر جو ابتلاء و آزمائش میں مومن کا اصل سہارا کیا ہونا چاہیے، اللہ کا کلام، اللہ کی ہدایات ہونی چاہیے، تو اس کا ذکر بھی دونوں صورتوں میں ہے، یعنی قرآن کریم کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ اس سورت بنی اسرائیل میں فرمایا گیا اقم الصلاۃ، کہ جو نماز قائم فرمائیے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کا حکم بھی ہے اور فجر کا قرآن جو ہے اس کا خاص طور پہ حکم فرمایا کیا گیا، بدکاری سے منع کیا گیا، کسی جان کو بغیر وجہ کے قتل کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا، وعدے نبھانے کا حکم فرمایا گیا، اور جب بھی تولنے یا ماپنے کا معاملہ ہو تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ اور پورا پورا تولنے کا حکم فرمایا گیا۔ اور پھر جن باتوں کا پتہ نہ ہو، بغیر علم کے محض گمان سے کوئی بات کہنے سے منع کیا گیا، کہ جس بات کا پتہ نہ ہو اس میں غیر ضروری اس بحث میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اکڑ سے اور فخر سے، غرور سے منع کیا گیا۔ اسی طرح یہ احکام جو ہیں، آخری حکم پھر جو ہے وہ توحید خالص کا ہے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ریلیٹڈ دو حکم جو ہیں حقوق اللہ کے ہیں، پہلا اور آخری، اور 24 احکام ہیں حقوق العباد کے ان 26 میں سے، اور ان 26 میں سے 12 جو ہیں وہ اوامر ہیں اور 14 نواہی ہیں۔ اوامر سے مراد حکم ہے، 12 حکم ہیں اور 14 نہج ہے، یعنی یہ کام نہ کرو، 12 ہیں ڈوز اور 14 ہیں ڈونٹس۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بہت ایک جامعیت رکھتی ہے کہ اس میں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک پورا گویا نظام حیات عطا فرمایا گیا ہے، جو مدینہ پہنچ کر باقاعدہ ایک ریاست نے اس کو نافذ کرنا تھا، چونکہ بہت سے اس میں ایسے احکام ہیں کہ جو ریاستی سطح پر یا حکومتی سطح پر ان کا نفاذ ہونا ہے۔ جیسے کوئی قتل کرے تو ظاہر قتل کا بدلہ حکومت لے سکتی ہے، جو دوسرے معاملات ہیں، جرائم ہیں، ان پر جو گرفت ہے وہ بھی حکومت کر سکتی ہے، اور کچھ ہیں اپنے ذاتی چیزیں جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، باقی معاملات ہیں۔ تو اسی طرح جو پیسہ خرچ کرنے کے معاملات ہیں وہ ذاتی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، حکومتی سطح پر بھی، جیسے زکوٰۃ کا پورا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور اسی سے پھر مختلف جو مدیں تھیں جو یہاں بھی بیان ہوئی، مسافر ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان پر خرچ کرنے کے احکام ارشاد فرمائے گئے۔ اور دوسرا جو ہے اس سورہ مبارکہ میں سوال ہے کہ روح کے حوالے سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کے بارے میں فرمایا گیا۔ یہ یہودیوں نے ہی، ابھی یہودیوں کے ساتھ براہ راست تو مسلمانوں کا رابطہ نہیں ہوا تھا،
لیکن جو کفار ان سے ملتے جلتے تھے تو انہوں نے کفار کے ذریعے ان تک حضور کی باتیں پہنچ چکی تھی، اور کچھ اہل مدینہ جو کہ 3 سال حضور علیہ السلام کے پاس جا کے تھوڑے تھوڑے مسلمان ہوتے رہے، تو ان کے ذریعے بھی اہل مدینہ جو مسلمان تھے ان کے ذریعے بھی یہود تک حضور علیہ السلام کا پیغام یا قرآن کی کچھ آیتیں پہنچی۔ تو انہوں نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، ایک روح کے بارے میں پوچھو کہ یہ کیا ہے، ایک اصحاب کہف سے متعلق سوال کیا، اور تیسرا ذوالقرنین کے حوالے سے۔ ان میں 3 سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب بنی اسرائیل میں ہے، اس پہلی صورت میں ہے، اور اگلے 2 سوالوں کا جواب پھر سورۃ کہف میں اللہ نے عطا فرمایا۔ تو روح سے متعلق فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے۔ تو روح سے متعلق گویا ہمیں بحث کرنے سے منع کیا گیا کہ یہ تمہارے سمجھنے کا معاملہ نہیں ہے، جو چیزیں سمجھتے ہو ان تک محدود رہو۔ اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال تھا وہ پھر اگلی سورۃ کہف میں ہے۔ سورۃ کہف میں ویسے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ہر جمعہ کو خصوصاً فرمایا گیا، تو وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ تو دجال کے بہت سے معنی ہیں، لغوی بھی ہیں اور اس کے اصطلاحی بھی ہے۔ جو دجال نے آنا ہے، دجال کے فتنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی ہے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من المأثم والمغرم ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ مسنون دعا ہے، مانگنی چاہیے۔ تو اس میں مسیح دجال کے فتنہ سے بھی دعا مانگی گئی، تو یہ صورت بھی اس کے فتنہ سے امان عطا فرمائے گی انشاءاللہ، حضور کا حکم ہے۔ اور پھر جو ہے اس میں اس سورہ مبارکہ میں حب دنیا سے گریز کے خصوصی احکام دیے گئے ہیں۔ دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھنی چاہیے، دنیا استعمال کرنے کے لیے ہے، استعمال کرنا، نبیوں نے رزق حلال کمایا بھی ہے اور خرچ بھی کیا ہے، لیکن دنیا کی محبت دل میں بسانا، محبت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا حق نہ نکالنا، بندوں کا حق نہ نکالنا۔ تو جب انسان اللہ کا حق جو اللہ نے فرض فرمایا زکوٰۃ کی صورت میں ہے، یا دیگر ہمارے مختلف جو حق رکھے گئے ہیں، عشر ہے، مثلا زمین میں عشر ہے، اور زکوٰۃ مویشیوں میں بھی ہوتی ہے، سونے چاندی میں بھی ہے، نقد میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے۔ تو زکوٰۃ نہ نکالنے کا مطلب ہے کہ وہ کنز بن جاتا ہے، کنز جو قرآن نے صورت توبہ میں فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے اسے گرم کر کے انسان کو اس کے ساتھ گویا سزا دی جائے گی، اس کے وہ کنز خزانہ، یعنی وہ خزانہ کہ جو جس پیسے سے اللہ کا حق نہ نکالا گیا، زکوٰۃ وغیرہ جو فرض ہے وہ ادا نہیں کی گئی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں دنیا کی اس محبت سے منع کیا گیا۔ شروع میں فرمایا گیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ دنیا کے اوپر جو کچھ ہے وہ زیب و زینت کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کو انسان اپنے اندر بٹھا لے، بلکہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ دنیا کی ہر چیز، مال ہے، پیسہ ہے، یا اور کوئی بھی چیز ہو جو موویبل پراپرٹیز انسان کی ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں فرمایا زیب و زینت ہیں، کچھ دیر کا سامان ہے، اور پھر انسان کے لیے وہ ابتلاء و آزمائش ہے کہ انسان ان کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اور آخری رکوع میں ہے سورۃ کہف کی قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ہم آپ کو نہ بتائیں کہ سب سے خسارے والے لوگ کون سے ہیں اعمال میں؟ تو فرمایا گیا خسارے والے وہ ہیں کہ جو دنیا میں کوشش کرتے رہے، بھرپور محنت بھی کی انہوں نے، لیکن ان کے لیے آخرت کے لیے کچھ نہیں تھا، یہاں ساری محنت اپنی ضائع کر گئے اور آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا ان کے لیے۔ تو پھر ایک مثال بھی دی گئی ہے دنیا کی زندگی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جیسے سورۃ یونس میں دی گئی تھی کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے بارش برسے اور زمین ہری بھری ہو جائے اور ہر طرف کھیت لہلانے لگیں، اور انسان سمجھے کہ اب یہ میری ہے اور ہمیشہ اس طرح اقتدار رہے گا، لیکن اچانک اللہ کا حکم ہے اور سارے کھیت تباہ ہو جائیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ لگ رہا ہے کہ ابھی جوانی ہے اور ابھی فلاں فلاں کام ہے، ابھی پیسے آنے والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اچانک اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب فوت ہوئے کہ وہ مغرب کے وقت کھانا کھا رہے تھے، ہمارے ادھر ڈیرہ اسماعیل خان کا ہی واقعہ ہے، تو ایک روٹی کھائی اور جو دوسری روٹی تھی اس کا لقمہ منہ میں ڈالا اور پھر نہ چبا پائے اور نہ نگل پائے، بچوں نے آخر وہ لقمہ باہر نکالا،
تو اللہ کا حکم تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اتاہ امرنا لیلا و نہارا، دن کو آ جائے رات کو آ جائے، اللہ کا حکم کسی وقت بھی۔ تو دنیا کی زندگی پر اس طرح بھروسہ کرنا کہ انسان اللہ کے حقوق بھی ادا نہ کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا نہ کرے، اور ہر چیز جو ہے اس کو جیسے پینڈنگ رکھا جاتا ہے، ہر چیز پینڈنگ ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں کوئی پتہ نہیں کس کے دینے ہیں، کس سے لینے ہیں، نہ بچوں کو بتایا ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، پوری اپنی زندگی کو ایک مہمہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے وصیت بھی لکھ کے رکھنی چاہیے، اپنی جو لین دین ہے وہ معاملات کلیئر رکھنے چاہیے، 2 نمبر ہونا بھی نہیں چاہیے اور 2 نمبروں سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور اپنے معاملے کو فقط پہ عمل کرتے ہوئے ہر چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تاکہ ہم جب اچانک اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر پیچھے جھگڑے چھوڑ کے نہ جائیں، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے سکون چھوڑ کے جائیں۔ وہ کہیں گے کہ فلاں نے پیسے دینے ہیں، بابا نے بتایا نہیں ہے کہ اس نے دینے ہیں یا لینے ہیں یا کیا معاملہ ہے، پیچھے کئی سال تک وہ جھگڑے چلتے رہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہوشیار کیا گیا بار بار کہ زندگی پر یہ بھروسہ نہ کرو کہ وہ کل بتائیں گے اور فلاں دن کریں گے، لکھ لیں گے، فرمایا نہیں ابھی لکھو، کام ختم کرو، اس کا فیصلہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ فیصلہ کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جیسے شروع میں فرمایا انا جعلنا مع الارض زینت اللہ، تو درمیان میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی اور بیٹے بھی یہ سب دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی یہیں ہر چیز نے رہ جانا ہے، پیسے نے بھی، بچے، سر کوئی یہیں رہے گا، اللہ کے پاس آپ کے ساتھ جو جائے گا وہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو نیکیاں ہیں فرمایا یہ باقی رہنے والی ہیں، یہ اللہ کے پاس تک آپ کو پہنچائیں گی، قبر میں جا کر، حشر میں جا کر جس چیز نے ثواب اور جس سے امید رکھنی چاہیے، جو فائدہ دینے والی ہے، وہ انسان کے اعمال ہیں کہ جو قبر میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جو واقعات جیسے عرض کیا ہے کہ 2 سوال تھے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا، ویسے سورۃ کہف میں اور واقعات بھی ہیں، ایک واقعہ تو اصحاب کہف کا سوال کیا تھا یہود نے، یہود کے ذریعے یعنی حضور تک پہنچا تھا، اور دوسرا ذوالقرنین کا۔ اصحاب کہف جو ہے یہ پرانے زمانے میں نیک لوگ تھے، اولیاء تھے، اور بادشاہ نے ان کو تنگ کیا اور ان کو اپنی توحید کی بجائے شرک کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، ورنہ ان کو خطرہ تھا کہ ہمیں سزا دے گا، تو لہٰذا یہ اپنا وطن، اپنی جو جگہ تھی جہاں پہ رہتے تھے اسے چھوڑ گئے اپنا دین بچانے کے لیے۔ اور کہف ویسے غار کو کہتے ہیں، اصحاب کہف غار والے، تو یہ غار میں جا کے سستائے اور انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہاں ٹھکانہ اور پڑاؤ کیا، لیکن ان کا آرام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تقریباً 309 سال تک جاری رہا، لوگوں میں یہ مشہور تھا 309 سال، یعنی وہ پھر سوئے تو بس سوئے ہی رہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر ان پر یہ کرم فرمایا کہ جب وہ لیٹے ہوئے تھے غار میں تو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَخْرِجُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ ہم نے سورج کو کہا، چونکہ جو غار کا دہانہ تھا سورج ڈوبتے ہوئے یا طلوع ہوتے ہوئے وہ ایسا زاویہ بنتا تھا کہ غار کے اندر دھوپ جاتی، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو سکتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جتنے سال سوئے رہے ہم نے سورج کا راستہ بدل دیا، کہ آپ ایسے ابھریں اور ایسے غروب ہوں کہ غار کے اندر روشنی نہ جائے، تاکہ وہ غار میں سونے والے ڈسٹرب نہ ہوں۔ یہ اللہ کے بندے تھے جو دین کی خاطر جنہوں نے ہجرت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا اپنا قدرت کا نظام ہی بدل دیا تھا، اور فرمایا وہ بھی تھے اور ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، تو اللہ نے سب کو محفوظ رکھا۔ اب یہ کتنے تھے آخر میں فرمایا، کوئی لوگ کہتے ہیں 3 تھے، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، اور کوئی کہتے ہیں 7 تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 اس 7 پہ ہی بات ختم فرمائی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ غالب قول یہی ہے کہ وہ 7 ہی تھے، چونکہ پہلے 2 جو قول اللہ نے بیان فرمائے ان میں رجمم بالغیب فرمایا کہ یہ ان کے اندازے ہیں، جبکہ 7ویں کے بعد اللہ نے اندازے کی بات نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے علم میں جو ہے وہ 7 ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو زندہ رکھا اور باقی رکھا، ان کے کتے کو بھی اسی طرح رکھا، وہ بھی غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، جیسے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے بازو اور ہاتھ پھیلا کر غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا۔ اب جس طرح یہ سورج ابھرتا اور غروب ہوتا تو ان کی غار کا جو دروازہ ہے، دہانہ تھا جہاں سے دھوپ جا سکتی تھی، تو سورج نے اپنے راستہ تبدیل کیے رکھا۔
فرمایا جب کئی سو سال بعد وہ ایک دن اٹھے تو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اٹھے اور ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے لگے، اور ایک نے کہا کہ کتنا سوئے ہوں گے تو دوسرے نے کہا کہ لبثنا یومن و بعد یومن، کہ ایک دن ہوگا یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب گئے تھے غار میں صبح کا ٹائم تھا، جب اٹھے تو ویسے قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن علماء نے پھر مزید جو روایات ہیں ان کی روشنی میں کہا ہے کہ جب اٹھے تو یہ عصر کے قریب کا ٹائم تھا، تو انہیں یہی سمجھا کہ وہی دن ہے جس دن صبح سوئے تھے، لیکن یہ دن وہ نہیں تھا، 300 سال گزر چکے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ ذرا پیسے لے کے بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف بندہ بھیجا پیسے دے کے، چاندی کے ان کے پاس پیسے تھے۔ اب بندہ جب بازار پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو، یہ بادشاہ تو 300 سال پہلے ہوتا تھا، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب تو حکومتیں بدل گئی ہیں اور یہ کرنسی بدل چکی ہے، بادشاہ بھی اور ہے اور سکے بھی اور ہیں۔ تو پھر جا کے انہیں پتہ چلا کہ اچھا ہم تو اتنی دیر سو کے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مختلف مظاہرے ہیں ان کا ایک حصہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس یہود کی طرف سے جو سوال پہنچا تھا تو اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ویسے تو ذوالقرنین، قرن سینگ کو کہتے ہیں، 2 سینگوں والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے کہ جس کی حکومت مغرب میں بھی تھی، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جہاں سے دن کا آغاز ہوتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، غروب ہونے تک اس کی حکومت تھی، اور دائیں بائیں بھی، شمال جنوب بھی حکومت تھی۔ تو اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں کہ ذوالقرنین تھا کون۔ تو کسی نے سکندر اعظم کہا، لیکن ظاہر سکندر اعظم مشرق و مغرب تک نہیں پہنچا تھا، اس کی کم حکومت تھی۔ ایک سائرس یونان کا گزرا ہے 500 کچھ قبل مسیح میں، اس کے لیے ہمارے کئی محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ہمارے جدید دور کے جو مفسرین ہیں انہوں نے زیادہ تر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی قرار دیا ہے، کہ جو صفات یہاں پہ بیان فرمائی گئی ہیں ذوالقرنین کی، ان صفات پر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ پورے اتر سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے ہیں ہمارے جدید جو مفسرین ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی زمین کی مشرقین اور مغربین کا سفر کر سکتے تھے، کیونکہ ہوا ان کے تابع تھی۔ تو اس وقت جو ذرائع تھے تو ان ذرائع میں مشرق اور مغرب تک پہنچنا، انتہا تک پہنچنا، آج کل تو جہاز پہنچا دیتے ہیں، لیکن گھوڑوں پر اور اونٹوں پر یہ حکومت کرنا اور کناروں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ممکن تھا، چونکہ یہاں مغربین مشرقین میں ان کے پہنچنے کا ذکر ہے۔ اور دوسرا، ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا، تبھی ان کو بذریعہ وحش کہا گیا کہ کسی قوم کے پاس پہنچے تو انہیں کہا گیا کہ چاہے تو انہیں عذاب دیں، چاہے تو ان کو معاف کریں۔ تو بادشاہ کی طرف چونکہ وحش نہیں آتی، وحش نبی کی طرف آتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہوں گے، چونکہ ان کی حکومت ہی ہر جگہ قائم تھی۔ اور اس طرح اور بہت سے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام پھر ایک جگہ پہنچے، یاجوج ماجوج کی قوم سے بچاؤ کے لیے آپ نے ایک دیوار بنائی، جس کا ذکر ہے قرآن کریم میں، کہ ایک جگہ وہ پہنچے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو مقامی لوگ تھے ان کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو یہ بھی ساتھ وضاحت ہے کہ ان کی بات وہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے بات کی ہے۔ تو اس پہ بھی علماء نے کہا کہ جو بات نہیں سمجھ رہے تھے تو حضرت سلیمان نے کیوں سمجھی، چونکہ نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی زبانیں سمجھتا ہے، باقی لوگوں کے لیے وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھی، لیکن خود وہ سمجھے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، جو کل ہم نے پڑھا ہے سورۃ ابراہیم میں۔ تو اس وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اور بھی بہت سے انہوں نے اپنے طور پہ دلائل دیے ہیں۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو علماء کے درمیان مختلف ہی ہے۔ تو اس کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کی بھی تفصیل بیان فرمائی، خاص طور پہ جو انہوں نے ایک دیوار بنائی کہ لوگوں نے جو شکایت کی کہ یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں قوم اور وہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو 2 درہ تھا 2 پہاڑوں کے درمیان، تو آپ نے پھر لوہے کی وہ چادریں منگوا کر پھر اس میں تانبے کے ساتھ ان کو گرم کیا اور پھر اس پہ تانبا ڈالا اور پورا اس درے کو بند کیا۔ یہ قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ تو وہ درہ بند ہو گیا، تو پھر نہ اس میں سے وہ سوراخ کر سکتے تھے یاجوج ماجوج، جہاں اوپر چڑھ کے
ادھر آ سکتے تھے، تو انہوں نے پھر اس علاقے کو محفوظ فرمایا جن لوگوں نے ان سے شکایت کی تھی اپنی بدامنی کی۔ تو دوسرے دو واقعات جو ہیں وہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک جوان تھے جو یوشع بن نون ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام اور درجہ عطا فرمایا، اور جن سے ملنے گئے وہ بھی نبی ہیں۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے حضرت خضر نبی تھے یا ولی تھے، لیکن محققین نے یہی طے کیا ہے کہ وہ نبی ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم سے کسی بندے کو مارنا یہ ولی نہیں مار سکتا، نبی مار سکتا ہے، چونکہ علم قطعی ہو تو پھر کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ کوئی کہے میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کا ولی ہوں، خواب دیکھا ہے فلاں کو قتل کر رہا ہوں، جا کے قتل کر دے، یہ مقام صرف نبی کا ہے کہ اس کی واحد وہ قطعی ہوتی ہے اور اس کا خواب بھی یقینی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو پھر اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، تو کوئی ولی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ خواب میں دیکھے کسی کو قربان کر رہا ہوں، اٹھ کے صبح جو ہے اس کے سر پہ پہنچ جائے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ یقینی علم قتل کرنے کی حد تک جو ہے اس کے لیے قطعی اور یقینی ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس پہنچے۔ بہرحال ہر بات بڑی تفصیل طلب ہوتی ہے، لیکن مختصراً تو حضرت خضر کو کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ میں وہ علم حاصل کروں جو آپ کے پاس ہے۔ تو ان کا جو علم تھا وہ تکوینی علوم کے نبی تھے۔ تکوینی یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نظام دنیا میں چل رہا ہے اس کی علم بھی عطا فرمایا اور اس حوالے سے ہدایات بھی دیں، اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی تھے، اور وہ تکوین یعنی کائنات کا جو سسٹم و نظم چل رہا ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم رکھتے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گئے دونوں، بلکہ حضرت یوشع بن نون بھی، تو ایک کشتی میں سوار ہوئے تاکہ پار اتریں۔ تو انہوں نے کشتی والوں نے ان سے پیسے نہیں لیے، کرایہ نہیں لیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ کشتی جو تھی نا اس کا ایک تختہ اور پھٹا جو ہے وہ توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تو حضرت خضر نے پہلے ہی طے کیا تھا، حضرت پھٹا توڑ دیا ہے تاکہ سارے ڈوب جائیں جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی اندر آئے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب صبر کروں گا۔ تو آگے جب چلے تو کشتی سے اتر کے آگے گئے تو ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، کھیل رہا تھا، انہوں نے بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام۔ اب یہ تو بہت بڑا کام تھا، تو لہٰذا پھر انہیں کہا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اپنے ایک بے قصور شخص کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا ہے، لقد جئت شیئا نکرا، یہ آخری آیت ہے 15ویں پارے کی۔ اور پھر 16ویں پارے کی پہلی آیت ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نہیں کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ تو پھر انہیں ایک اور وعدہ کیا کہ اب اگر میں اعتراض کروں تو پھر مجھے لا تصاحبنی، پھر اپنے ساتھ نہ رہنے دینا، لیکن ایک موقع اور دیں۔ پھر گئے ایک بستی میں سے گزرے، بستی والوں کے پہلے تو ان سے کھانا طلب کیا، 3 لوگ تھے اور بھوکے تھے۔ فابوا ان یضیفوہما، تو بستی والوں ساری بستی نے کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام، حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے والی ہے، تو انہوں نے ان کو بھی ساتھ کام پہ لگا دیا اور اس دیوار کی مرمت کی، دیوار کو سیدھا کیا۔ تو ساتھ ان گھر والوں سے کوئی پیسے یا مزدوری بھی نہیں لی، یعنی بستی وہ ہے کہ جنہوں نے کھانا تک نہیں دیا 3 مہمانوں کو، ان کے اخلاق کا یہ علم ہے، اور آپ جو ہیں ان کی فری میں خدمت کر کے ان کی دیواریں مرمت کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر آپ سے صبر نہیں ہوا، آپ نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ چلو اور کچھ نہ کرتے تو ان سے مزدوری تو لے لیتے، سارا دن ہم سے بھی محنت کروائی اور خود بھی کی ہے۔ تو پھر حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینی، اب آپ کے اور میرے درمیان فراق ہے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ جو ہے جو چیز دیکھتے ہیں اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے وضاحت فرمائی ان 3 کاموں کی، فرمایا کشتی اس لیے توڑی ہے کہ جب یہ کشتی کنارے پہ پہنچی تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے الیکشن کے موسم میں کہ پولیس گاڑیاں پکڑ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بادشاہ بیٹھا تھا، اور جو اچھی کشتی آتی، بادشاہ کی کوئی اس طرح کی فٹیگ تھی تو اس کے لیے وہ اچھی کشتیاں ساری اپنے قبضے میں لے رہا تھا، اس کے بندے بیٹھے تھے۔ تو فرمایا میں نے اس لیے پھٹا اس کا توڑ دیا ہے تاکہ یہ بادشاہ کو پسند نہ آئے، یہ ٹوٹی ہوئی ہے، لہٰذا ان بیچاروں کا فائدہ ہو جاتا کہ اس سے ان کی کمائی ہے۔
تو وہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان کی یہ کمائی کا سلسلہ جاری رہے اور بادشاہ جو ہے وہ چھین نہ لے ان سے، تو اگر ٹھیک ہوتی تو چھن جاتی، عیب دار تھی تو اس لیے بچ گئی۔ دوسرا، جس بچے کو قتل کیا ہے فرمایا اس سے یہ ڈر تھا فخشینہ ایرقہما، کہ اس کے والدین اچھے تھے، ایمان والے تھے، اور اس کے بچے میں یعنی گویا اس کی طبیعت اور مزاج میں یہ تھا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور اپنے والدین کو بھی گمراہ کر دے گا، لہٰذا اس کو مارنے کی وجہ گمراہی سے بچانا تھا۔ اور تیسری بات ہے دیوار کو کیوں ٹھیک کیا ہے، تو فرمایا یہ 2 یتیم بھائیوں کی ہے، شہر والے تو سارے برے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مہمانوں کو کھانا تک نہیں دیتے، اور اس دیوار کے نیچے ایک ان کا نیک آباء و اجداد میں کوئی دادا تھا، کان ابوہما صالحا، نیک آدمی تھا، کہ اس نے ایک خزانہ ان کے لیے اس دیوار کے نیچے دفن کیا تھا۔ اب اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا اور بستی والے سارے لوٹ لیتے، اور یہ بچے ہیں اور یتیم ہیں، تو لہٰذا اس لیے ہم نے اللہ کے حکم سے دیوار کو کھڑا کیا تاکہ دیوار کھڑی رہے جب تک یہ جوان یبلغا اشدہما، یہ جوان نہیں ہو جاتے اور اپنے ہاتھوں سے وہ خزانہ نہیں نکالتے، اس وقت تک کہیں یہ لوٹے نہ جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہی سمجھتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہو۔ تو یہ چند واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی ہے 2 شخصوں کا اسی سورہ مبارکہ میں، سورۃ کہف میں، کہ اس میں ایک جو ہے اس کے باغات ہوتے ہیں 2، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا اسے کہتا ہے کہ جب بھی آپ باغ میں آئیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا، اکڑ نہ کیا کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں برکتیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کا شرف نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ جی ہاں ضرور، او بسم اللہ، یہ وہ نہیں تھوڑا